ایک ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، اور ایک ہے بندے کا راضی ہونا، وہ بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کو کھا گئی یہ چیز کہ میں غریب ہوں تو امیر کیوں نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو تندرست کیوں نہیں ہوں، میری شہرت کم ہے تو زیادہ کیوں نہیں ہے، اس کاش کو کیوں کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میری زبان پہ انگارہ آ جائے اور جل جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ کام ایسے کیوں ہوا ہے یا ایسے کیوں نہیں ہوا۔ میرے رب نے جو کیا ہے، جس وقت کیا ہے، جس کرم سے کیا ہے، اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا، اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، مقام تسلیم و رضا پہ رہنا۔ قرآن مجید میں نا اہل ایمان کی جو علامت بیان کی ہے، اور جگہ جگہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ وہ لفظ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ بھی اپنے رب سے بڑے راضی ہیں۔ مقام تسلیم و رضا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو، تو ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی۔ یہ دیکھیے، یہ آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہے۔ یہ نا بہت بڑا فلسفہ ہے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا۔ یہ آیت کریمہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی بندے کو پوری طرح یہ سمجھ آ جائے نا، تو پھر عقیدہ توحید بھی پکا ہو جائے گا، اس کا نظریہ اپنے رب کی رضا پہ مستحکم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا انداز دیکھیے رب کریم کا اپنے بندوں پر کرم کرنے کا اور سمجھانے کا۔ فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر نہ جہاد فرض کیا گیا ہے اگرچہ وہ تمہیں ناگواری ہو، چاہے تمہیں اچھا نہ لگے۔ کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا تم پر جہاد ضروری قرار دیا گیا ہے، لڑنا اللہ کی راہ میں تم پر ضروری ہے، فرض ہے، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہو۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ حد کر دی۔ بڑی بڑی دنیا میں لوگ معرفت ڈھونڈ کے لائیں گے پر دم توڑ جائے گی۔ کیا سمجھایا ہے اور کیا معرفت دی ہے اپنے بندے کو؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا، فرمایا قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور جب آپ وقت دیتے ہیں تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر بڑا شروع میں کلمہ پڑھا، ان لوگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں جنہوں نے آغاز اسلام میں کلمہ پڑھا، حالات اور طرح کے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑی تکلیف دیتے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، حضرت سمیہ ان کا نام تھا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ ان کے زیر ناف ابو جہل نے نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ ان اذیتوں کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئے۔ حضرت عمار بن یاسر کو خود کافر اتنا مارتے تھے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عمار بن یاسر بول رہے ہیں۔ اتنی سخت اذیت دیتے، اتنی سخت۔ دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن۔ اتنی تکلیف دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر حواس کھو بیٹھتے، تکلیف میں آتے، بڑا سہا، بڑا برداشت کیا۔ ایک دن میرے رسول پاک تشریف لائے اور حضور نے کہا او آل یاسر میں تمہیں مبارک دینے آیا ہوں، رب کریم نے تمہارے لیے جنت میں مکان بنا دیے ہیں۔ حضور نے تمہارے لیے، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں مکانات، تمہیں مبارک ہو، تمہاری اذیتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے درد، تمہاری راتیں کام آ گئیں، مالک نے تمہارے لیے مکانات بنا دیے ہیں، حالات ٹھیک کر دیے ہیں، طبیعتوں میں بہتری آ گئی ہے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم شفیع
मुअज़्ज़म आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशखबरी सुना दी। हज़रत अम्मार कहते हैं फिर हालात बदले। फिर मैंने जो मुझे अज़ियतें देने वाले थे मैंने उन्हें गढ़ों में गिरते देखा। आप फरमाते हैं अबू जहल की लाश उठाने वाला भी बदर में कोई मौजूद न था, और अबू लहब जो मुझे तकलीफ़ें देता था वो मक्के के चौक में मरा हुआ पड़ा था, पर कोई उसके करीब जाने वाला भी मौजूद न था, कोई नहीं था। आप फरमाते हैं वो हालात भी। हज़रत अम्मार का अपना क्या हाल हुआ? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बहादुर हैं। हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह की तलवार है, ये अल्लाह की, बड़े बहादुर थे, बड़े शेर दिल थे। फरमाते हैं कभी माजरत नहीं करनी पड़ी, कभी झुकना नहीं पड़ा, कभी किसी की मिन्नत नहीं की। अल्लाह ने ताकत इतनी अता फरमाई थी, हिम्मत, हौसला, सब्र, इस्तकामत इतना दिया, कभी किसी जगह पुश्त नहीं लगी। लेकिन फरमाते हैं किसी वजह से ना एक दिन मेरा अम्मार बिन यासर के साथ किसी बात पे इख्तलाफ राय हो गया। जनाब अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासर कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ, जनाब खालिद बिन वलीद कहते हैं मेरी उनके साथ ना किसी बात में इख्तलाफ राय हो गया। तो मैं अब दलेर आदमी था, शेर आदमी था, कभी झुका नहीं था, कभी कोई मामला नहीं हुआ था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। आप फरमाते हैं जब राय का इख्तलाफ हो गया ना, बात जरा आगे बढ़ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची। तो मेरा ये ख्याल था कि हुजूर मेरी भी सुनेंगे, अम्मार बिन यासर की भी सुनेंगे, फिर हुजूर कोई फैसला करेंगे, पर कुर्बान जाऊं। वक्त बदल गया है ना, अब बहुत बड़े चौधरी हैं, बड़े सरदार हैं, बड़े सिपा सालार हैं हज़रत खालिद बिन वलीद, पर वक्त बदल गया। तो हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं जब मैंने नबी करीम की बारगाह में बात अर्ज की, हुजूर तक बात पहुंची, तो मेरे मुस्तफ़ा ने मोटी सी बात इरशाद फरमाई। रसूल करीम फरमाने लगे भाई बात मुख्तसर सी है, जिसने अम्मार को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। फरमाते हैं बस मेरी कीमत पड़ गई, मेरा कद ऊंचा हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं